نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما ينفقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله المولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی کا بے پایہ لطف و احسان، اس کا کرم اور اس کا فضل عظیم ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. آج رمضان المبارک سرزمین یورپ اور اس کے گرد و نواح کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندر آج یکم رمضان المبارک ہے. پاکستان میں آج چاند رات ہوگی اور کل انشاءاللہ العزیز یکم رمضان المبارک العزیز. تمام اپنے سننے والوں کو اور تمام کو، پوری انسانیت کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو. یکم رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو. پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے موضوع بنایا تھا اپنا استقبال رمضان، کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر اسی ضمن میں ہم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھا تھا کہ ہم استقبال کس طرح کرتے ہیں. ہمارے ہاں مہمان آتے ہیں تو کس طرح استقبال کرتے ہیں، عام مہمان آ جائے تو کس طرح استقبال کرتے ہیں. جب خاص مہمان آ جائے تو پھر اس کا استقبال بھی ہم اپنے طریقے سے اور خاص اہتمام سے کرتے ہیں. اور بحمد اللہ تعالی جس مہمان کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ مہمان کا ہے، وہ مہمان ہمارے درمیان موجود ہے. اب اس مہمان کی خدمت کیسے کرنی ہے وہ بھی ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں پڑھ لیا تھا، سن لیا تھا اور اس کو ڈسکس کر لیا تھا.
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے یہ اسی طرح تم پر فرض ہیں جیسے تم سے پہلوں پر بھی فرض ہوتے تھے، یعنی کہ ہم سے امت محمدیہ سے پہلے بھی جتنی قومیں اور جتنی گزری ہیں سب کے اوپر روزے فرض تھے۔ اب انداز مختلف تھا، طریقہ کار روزہ رکھنے کا مختلف تھا، مگر امت محمدیہ کو ایک الگ طریقے سے ان کے روزے رکھنے، پھر اسی کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جوڑا ہے قرآن کا اور رمضان کا، کہ قرآن کیا ہے اور قرآن کی شان کیا ہے اور رمضان کی شان کیا ہے۔ رمضان کی شان یہ ہے کہ اس میں قرآن اتارا، اور قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن کلام خدا ہے، اور کلام خدا ملا وہ بازبان مصطفیٰ ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ربط ہے ان دونوں کا، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں، نہ دنیا میں اور نہ قیامت کے دن، ایک ہی منبع اور مقصد ہے۔ قرآن بھی رحمت ہے تو رمضان بھی رحمت ہے، قرآن بھی شفا ہے تو رمضان بھی شفا ہے، قرآن بھی اللہ کا راستہ بتاتا ہے تو رمضان بھی اللہ سے لو لگانے کا راستہ دکھاتا ہے، قرآن بھی اللہ کی معرفت ہے تو رمضان بھی اللہ کی معرفت ہے، قرآن میں اللہ کی سے ملاقات کی جستجو کا طریقہ ہے تو رمضان بھی اللہ سے ملاقات کا طریقہ ہے۔ دونوں کو پڑھنے والا، دونوں کے اوپر عمل کرنے والا وہ سنت مصطفیٰ کو ادا کرتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنا بھی حضور کی سنت ہے، رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی حضور کی سنت ہے، تو یہ دونوں جمع ہو کر قیامت کے دن جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو دونوں جا کے کہیں گے باری تعالیٰ ہم ان کے پاس مہمان تھے، یہ ہمارے میزبان تھے اور یہ میزبانوں نے ہماری مہمانی کا حق ادا کر دیا تھا، حضور ہم خوش ہیں، اور جب یہ ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے تو حضور ہم سے خوش ہو جائیں گے، خوش ہو کر حضور ہماری شفاعت کا یہ رمضان اور قرآن کا تعلق میں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اب اسی رمضان اور قرآن کے موضوع کو لے کے آگے چلتے ہوئے، رمضان کیا ہے؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے، یہ اتنی رحمتوں والا، اتنی عطاؤں والا، اتنی معرفتوں والا مہینہ کی آمد ہوتی ہے تو اس مہینے کی پہلی رات اللہ تبارک و تعالی اہل قبلہ کے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ پہلی رات، ابھی رمضان کے پورے 29-30 دن آگے ہیں، پہلی رات جو آتی ہے اس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات، پہلی رات کو اہل قبلہ کے گناہوں کو معاف کرنے کا پروانہ جاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا چاہیے کہ تم رمضان کے روزے رکھو اور لوگوں کو رمضان کے روزے افطار کرواؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، رمضان کے روزے افطار کروانے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ غور سے سنیے گا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو افطاری کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لوگوں کی افطاریاں کرواتے ہیں۔ حضور نے ان کے لیے کیا ضمانت دی کہ وہ شخص
جو روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کو 3 فوائد ملیں گے، 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، افطار کرنے والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جتنے گناہ کیے حضرت انسان تو نے، تیرے گناہ چاہے پہاڑوں کے برابر ہو جائیں، دنیا کے ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں، مگر حضور کا فرمان یہ کہہ رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، ان کی سحری اور افطاری کا انتظام کرتا ہے، حضور نے فرمایا نجات کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا فرمایا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو دوزخ سے نجات عطا ہو جائے گی، نجات مل جائے گی اس کو، یعنی کہ اس کے پاس یہ سند ہوگی کہ وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا، ہو جائے گی حضور کے فرمان کے مطابق۔ اب تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے کروانے والے کو کا ثواب بھی دگنا ہوگا۔ ایک تو اس نے اپنا جو روزہ رکھا اس کا روزہ رکھنے کا ثواب، پھر فرمایا کہ جو روزہ افطار کروائے گا اس کی سخاوت کا اس کو ثواب ملے گا، وہ روزہ افطار کروانے کا وہ ثواب ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص روزہ افطار کرنے والا ہے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا اس کے ثواب کے برابر، یعنی کہ جو روزہ افطار کرنے والا تھا اس کا روزہ رکھنے کا جتنا ثواب تھا اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اب یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ جو روزہ افطار کرنے والا ہے اس کا سارا ثواب اٹھا کے اس کو دے دیا جائے گا، نہیں ہے۔ یہ ثواب یہ دنیا داری کی بات نہیں، یہ رب کی عطا ہے، وہ کس طرح بندے کو نوازتا ہے یہ اس کی شان و عظمت ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے بندے سے۔ فرماتا ہے رب اللہ تعالی، حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو روزہ دار کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ہوگا کہ اس کا اپنا روزہ کا بھی ثواب، اس کی سخاوت کا بھی اس کو ثواب ملے گا، پھر جو روزہ افطار کرنے والا تھا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اس کا روزہ افطار کرنے کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اس میں ہم جیسے صحابہ کرام بھی تو بیٹھے تھے، غریب صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایسے صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے جو سفید پوش ہوتے تھے، قربان جائیں صحابہ کے شان و عظمت پر، جو سامنے حضور کے بیٹھ کے حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص تو جس نے افطار کروا دیا، جس کو جو صاحب مال تھا اس کو اللہ نے عطا کیا، ہم تو غریب ہیں یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے ہم ثواب سے محروم ہو گئے، ہم ثواب سے رہ گئے؟ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ ایسی بات نہیں ہے، افطار کروانے کا مطلب ہے اگر پانی کا ایک گھونٹ تم کسی کو پلا دو گے تو تمہیں ثواب عطا ہو جائے گا، کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کو دے دو گے تو وہ روزہ افطار ہونے کا ثواب مل جائے گا، یا دودھ کی ایک گھونٹ کسی کو پلا دیتے ہو تو اس کا ثواب عطا ہو جائے گا۔ افطاری کا یہ ثواب ہے، افطاری کا صرف جسٹ روزہ افطار کروانا، چاہے وہ پانی کا ایک گھونٹ ہو، ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروا دیا جائے، یا پھر دودھ کے ساتھ دودھ کی گھونٹ پلا کر روزہ افطار کروا دیا جائے، یہ اس کو ثواب ملے گا جو روزہ افطار کروانے کا یہ عمل کرتا ہے، روزہ افطار کرنے کا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص کسی کو کھانا کھلاتا ہے، پیٹ بھر کر اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس کی افطاری کا انتظام کرتا ہے، دسترخوان سجاتا ہے، سرور مبارکباد کے ہیں وہ جو افطاری میں سحری میں بڑھ چڑھ کر حصے لیتے، ان کے لیے اب خوشخبری آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جو شخص کسی
کا روزہ افطار کرواتا ہے، سحری اور افطاری کا انتظام کرتا ہے، دعوت کرتا ہے، دعوت کے انتظام کرنے پر اس شخص کے لیے جس نے اتنا انتظام کیا، دسترخوان سے جائے، لوگوں کو بلایا، غریبوں کو، مساکین کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مجبوروں کو، مقہوروں کو، مکسوروں کو کھانا کھلایا، پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش عظیم کے نیچے اس کی دعوت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعوت فرمائے گا۔ کتنی خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں لوگوں کو روزہ افطار کرواتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، افطاری کا پیٹ بھر کر انتظام کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے کل مہمان بنیں گے، اللہ کا اپنی شان و عظمت کا اس کی شایان شان کے مطابق دسترخوان سجا ہوگا، اس دسترخوان پہ بیٹھ کے وہ روزہ افطار کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ ہوئی، فرمایا کہ وہ شخص جس نے اتنا بڑا انتظام کیا اس کو 100 سال دوزخ کی راہ سے دور کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس کو دوزخ کی چھوئے گی، ہوا بھی اس کو نہیں چھوئے گی، دوزخ کے قریب سے بھی نہیں، 100 سال دوزخ کی راہ سے دور کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اے حضرت انسان، میری راہ میں خرچ کرنے والے، اے افطاری کرنے والے، تجھے جہنم سے اس طرح دور کر دیا ہے، میں نے تجھے بالکل پاک و صاف کر دیا ہے، اس طرح تجھے میں نے بنا دیا ہے کہ جیسے تو آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ برادران اسلام، رمضان شریف کا یہ وہ پاک مہینہ ہے، وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ اب ہمارے گھروں میں قرآن ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، مگر جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہم قرآن کے الفاظ پہ عمل نہیں کرتے، قرآن کی تعلیمات پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ کاش ہم جہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے شروع میں، جس کا میں نے تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے مال دیا۔ اب یہ افطاری ہو رہی ہے، سحری ہو رہی ہے، کس کے مال میں سے ہم انتظام کرتے ہیں؟ یہ سارا مال و متاع کس نے عطا کیا ہے؟ یہ کس کی طرف سے خیرات ہمیں ملی ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا، رب فرماتا ہے جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ پڑھیں تو یہ متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں، متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں، جس میں غائبانہ بن دیکھے ایمان لانا ہے، وہ جو چیزیں پہلے ہم پہ نازل ہوئی ان پہ ایمان لانا ہے، وہ ساری صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ صفت بھی ایک بیان کی ہے متقین کی، تقوی والوں کی، پرہیزگاروں کی۔ یہ نشانی ہے کہ اس کے مال میں سے دیا ہوا خرچ کرتے ہیں، رب کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب خرچ کیسے کرتے ہیں؟ بڑا ایمان افروز واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اب حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعہ ہی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟
حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ کیا واقعہ ہی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں خرچ کرو، مجھے قرض حسنہ دو۔ اب وہ صحابی جو قربان جو صحابی تیری شان و عظمت پر کہ تو مصطفیٰ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سن رہا ہے، تو قرآن کو زبان مصطفیٰ سے ادا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ نے یہ قرض مانگا ہے۔ تو اس نے حضور کا ہاتھ پکڑا، صحابی نے، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور ایک سمت چل پڑے ایک طرف چلتے گئے۔ آگے ایک باغ تھا جس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت تھے، 600 کھجوروں کے درخت تھے۔ جب وہاں پہنچے، وہ باغ حضرت ابو دحدہ کی ملکیت میں تھا، وہ آپ کا اپنا باغ تھا، اور وہی باغ تھا صرف آپ کے پاس، آپ کی رہائش بھی، آپ کا گھر بھی اسی باغ کے اندر تھا، اسی باغ کے اندر تھا آپ کا گھر بھی۔ وہاں پہ حضور جب پہنچے، وہاں جا کے پھر پوچھا دوبارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ نے قرض مانگا ہے۔ تو صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ آج سے آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ گواہ بن جائیے۔ یا رسول اللہ آپ اس بات کے گواہ ہیں، میرا یہ باغ سارے کا سارا میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے، سارے کا سارا باغ دے دیا ہے اللہ کو قرض حسنہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، اب وہ صحابی باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہو رہے، باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے۔ یہ باغ کے اندر داخل نہ ہونا یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جو رب کی رضا کی خاطر دے دیا جائے مال، وہ رب کا ہے۔ اب اس کے اوپر احسان نہ جتلایا جائے، اس کی نمائش نہ کی جائے، لوگوں کو نہ بتایا جائے میں نے اتنی سخاوت کی ہے، میں اتنے لوگوں کا روزہ افطار کرواتا ہوں، اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گواہ بنا کر صحابی نے وہ باغ حضور کے حوالے کر دیا، اب قربان جائے ابو دحدہ کی بیوی پر، ان صحابی رسول نے اپنی بیوی کو آواز دی، اے زوجہ، اے میری بیوی، باہر آ جاؤ یہاں سے، اب یہ باغ ہمارا نہیں، یہ ہم نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ اب وہ بیوی کیا کہتی ہے قربان جاؤں بیوی کے جواب پر، اب ہم بھی، آج ہماری بھی فیملیاں ہیں، خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ ایسی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں موجود ہیں جو اپنے ساتھی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سر کے تاج کو، اپنے بھائیوں کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنا ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتی ہیں وہ مائیں۔ حضرت ابو دحدہ کی بیوی کی سنت ادا کرتی ہیں۔ اس بیوی نے کہا اے ابو دحدہ، مبارک ہو تمہیں، تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے، تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، تم نے اس بیوی کا جذبہ دیکھیے، اپنے خاوند کو کس طرح اپریشیٹ کر رہی ہے، اس کو داد دے رہی ہے، اس کا جذبہ دیکھیے۔ اب یہ جذبہ جو ہمارے اندر موجود ہے، میں آخر میں اس طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ سودا، وہ بیوی کہتی ہے ابو دحدہ یہ سودا بڑا نفع والا سودا ہے، اس سودے میں خسارہ نہیں ہے، اس سودے میں گھاٹا نہیں ہے، اس سودے میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ہاں ایک مرتبہ ایک بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت تقسیم کر دیا، اصحاب صفہ موجود تھے، ان کو گوشت کھلا دیا، بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، سارا گوشت تقسیم کر دیا۔ حضور آئے، حضور نے پوچھا اے عائشہ کچھ بچا بھی ہے یا نہیں، کچھ بچا ہے، کیا بچا ہے عائشہ؟ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ
میں نے سارا گوشت اٹھا کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا ہے، سب بانٹ دیا ہے، بس یہ ایک دستی شانہ بکری کا ایک گوشت کا حصہ، شانے کا گوشت، یہ تھوڑا سا ایک بچ گیا ہے پیس، تو یا رسول اللہ یہ ہے، باقی سارا خرچ کر دیا ہے۔ حضور نے کہا اے عائشہ اصل میں تو وہی تو بکری ہمیں بچی ہے، یہ جو گوشت ہم کھائیں گے یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ کھا جائیں گے ہم، یہ تو ختم ہو جائے گا، اصل میں بکری تو وہی بچی ہے جو ہم نے تقسیم کر دی ہے، اصل تو ہماری نفع پونجی تو وہی ہے جو ہم نے تقسیم کر دی ہے، جو ہم نے لوگوں کو کھلا دیا ہے، اصل میں بچت وہی ہے۔ میرے بھائی یہ احادیث مبارکہ ہمیں سبق یہ دیتی ہیں، اصل میں ہماری بچت وہی ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے کا ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے، کوئی مال خرچ کرتا ہے، جس کو اللہ نے مال نہیں دیا وہ اپنی جان لگا کر وہ اللہ کی خدمت کرتا ہے، وہ اپنی جان کو خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ کسی کو اللہ نے علم دیا، وہ علم کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر اور آپ کے فرمان اور آپ کی تعلیمات پر ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ رمضان 2020 کا رمضان ہمارے لیے بڑے امتحان لے کے آیا ہے۔ یہ جو مہمان ہمارے پاس آیا ہے، یہ مہمان جہاں پہ ہمارے لیے مہمان بن کے آیا ہے، وہاں پہ ہمارے لیے ایک آزمائش بھی ہے کہ ہم اس کی خدمت کس طرح کرتے ہیں۔ اگر تو مہمان خوش ہو گیا، ہمارے گھروں میں بھی جو مہمان آتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو واپس جاتے ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، کہیں سے وہ آتے ہیں تو پھر جاتے ہیں۔ بھئی ہم بھی تو کسی کے مہمان بنتے ہیں، جب ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں تو ہمارا کوئی ٹھکانہ ہے، ہم پھر واپس بھی آتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو مہمان ہمارے پاس آیا ہے، یہ کہیں سے آیا ہے اور اس نے کہیں پہ جانا بھی ہے، واپس اس نے واپس بھی جانا ہے۔ تو ہمارا کیا طریقہ ہے؟ جب ہم کسی کے ہاں مہمان بنتے ہیں تو پھر ہم جا کر بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم فلاں کے مہمان ہوئے تھے، فلاں علاقے میں گئے تھے، فلاں ملک میں گئے تھے، وہاں کے لوگ تو بڑے زندہ دل تھے، وہاں کے لوگ تو بڑے سخی تھے، بڑی خدمت کی، خاطر کی، تواضع کی، بڑا انہوں نے ہمارا چاہ کیا، بڑے ہمارے نخرے اٹھائے۔ ہم یہ کہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ ہم ہر کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ فلاں قوم، فلاں قبیلہ، فلاں ذات، فلاں بٹ صاحب، فلاں راجہ صاحب، فلاں چودھری صاحب، خان صاحب، بڑے بڑے جتنے بھی رؤساء ہیں ان کی ہم سے تعریفیں کرتے ہیں۔ کاش ایسا ہو جائے، یہ جو مہمان ہمارے پاس آیا ہے یہ بھی جب رب کی بارگاہ میں جائے ہماری بھی تعریفوں کے پل باندھ دے، ہم اس قابل بن جائیں کہ جب مہمان اللہ کی بارگاہ میں واپس جائے، اپنے گھر واپس جائے، تو یہ کہے کہ باری تعالیٰ میں 2020 میں ان کے پاس گیا تھا، اہل پاکستان کے پاس گیا تھا، اٹلی والوں کے پاس گیا تھا، اسپین فرانس والوں کے پاس گیا تھا، میں دنیا کے ہر کونے میں گیا تھا، جہاں جہاں گیا تھا ہر طرف بیماری ہی بیماری تھی، کہیں پہ کوئی ذہنی مریض تھے، کہیں پہ کوئی جسمانی مریض تھے، کہیں پہ کوئی روحانی مریض تھے، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں تھی۔ باری تعالیٰ مگر میں جب ان کے پاس گیا تو ان کے اوپر خاص ایک بیماری آئی ہوئی تھی، کرونا وائرس جیسی بیماری آئی ہوئی تھی ان پہ، مگر انہوں نے بیماری کو نہ دیکھا، میرا چاہ کیا، میرے نخرے اٹھائے، انہوں نے اپنی راتیں لمبی کر دی، قیام اللیل کر کے میری خدمت کی، انہوں نے صدقہ خیرات کر کے میری خدمت کی۔ باری تعالیٰ یہ اتنے مہمان نواز تھے، انہوں نے اتنا مجھے خوش کر دیا ہے کہ میں جس طرف جاتا تھا لوگوں کی کھانے کی سبیلیں لگی ہوتی تھی، کھانے تقسیم ہو رہے ہوتے تھے، راشن تقسیم ہو رہے ہوتے تھے، پوری دنیا جام ہو کر رہ گئی تھی، مگر میں جن جن کا مہمان بنا تھا وہ سارے اس طرح امیر تھے، اس طرح سخی تھے، پاس کچھ تھا کھانے کو یا نہیں تھا، پاس کچھ تھا یا نہیں تھا،
مال تھا یا نہیں تھا، مگر یہ میری خدمت کرنے کی یہ چاہ کر رہے تھے، یہ اپنے توفیق کے مطابق، اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق انہوں نے میری خدمت کی ہے۔ باری تعالیٰ میں تو ان سے خوش ہو کر آیا تھا، اب تو بھی ان سے خوش ہو کر ان کو بخشش کا پروانہ جاری کر دے۔ کاش ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے۔ برادران اسلام، آج وقت ہے رب کو راضی کرنے کا، آج وقت ہے رب کو منانے کا، آج وقت ہے رب کے قریب ہونے کا، آج وقت ہے رب کی معرفت حاصل کرنے کا، آج وقت ہے رب کی رحمتوں کو لوٹنے کا، آج وقت ہے رب کی عطاؤں کو، اس کی برکات کو لوٹنے کا وقت ہے۔ کیسے؟ ہم مال خرچ کرتے ہیں، بے بہا خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، مال ہم جمع کرتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، فلاں کام کے لیے، دیگر اپنے معاملات کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، مگر اصل کیا ہے؟ اصل خرچ کرنا کیا ہے؟ یہ واقعہ جب سے میں نے پڑھا ہے، خدا گواہ ہے میری طبیعت ہی بدل گئی ہے کہ کاش ہم ایسے بن جائیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ افغانستان کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے بلخ، آپ کا تعلق وہاں سے ہے۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا، زاد راہ کو جمع کیا اور حج کا ارادہ آپ نے فرمایا کہ حج پہ جائیں گے۔ اب آپ کے عقیدت مند اور مریدین بھی ساتھ تیار ہو گئے۔ جس کو خبر ہوئی کہ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لیے جا رہے ہیں، جہاں جہاں تک خبر پھیلتی کہ لوگ تیار ہوتے گئے، بہت بڑا قافلہ تیار ہو گیا، بہت بڑا قافلہ تیار ہو گیا آپ کے ساتھ جانے کو۔ اب حج کی روانگی کا وقت آ گیا۔ جس دن روانگی تھی، جس دن جانا تھا، آپ نے اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے اس قافلے والوں کو بلا کر معذرت کر لی، کہا میں حج کے لیے نہیں جا سکتا، میں معذرت کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ کہا، اب اس زمانے میں بھی ہمارے جیسے لوگ تھے، اب انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ مال جمع کیا تو دل میں لالچ پیدا ہو گیا، کسی نے کہا کہ رب کی عطا ہے، رب جس کو چاہتا ہے اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ شقیق بلخی کو رب نے بلایا ہی نہیں، شقیق بلخی کو رب نے بلایا ہی نہیں اپنی بارگاہ میں۔ شقیق بلخی کے دل میں پیسوں کی لالچ کی وجہ آ گئی ہے، اس کے دل میں لالچ آ گیا ہے۔ اب شقیق بلخی ان پیسوں سے کوئی مال خریدے گا، کوئی تجارت کرے گا، کوئی سامان خرید کر اپنا خرید و فروخت کا اہتمام کرے گا۔ اللہ حاضر قیاس مختلف باتیں ہوتی رہیں، آپ کے پاس وہ باتیں پہنچتی بھی تھیں، باتیں پہنچتی بھی تھیں ان کے پاس۔ جب آپ کے پاس لوگ اگر باتیں بتاتے کہ حضور فلاں شخص تو یہ کہہ رہا ہے، آپ مسکرا کر خاموش ہو جاتے، مسکرا دیتے۔ ہم تو ایسے اولیاء کے ماننے والے ہیں، ہم تو ایسے اولیاء کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہم تو ایسے اولیاء کا نام لینے والے ہیں کہ بہتانوں کے، باتوں کے ہمارے اوپر بوچھاڑ ہو رہی ہوتی ہے، مگر وہ اولیاء جن کو ہم ماننے والے ہیں وہ مسکرا کر جواب دیا کرتے تھے۔ وہ ان کی باتوں کا جواب انگلی اٹھا کر نہیں دیتے تھے، وہ ان کی باتوں کا جواب تلوار اور گولی بندوق سے نہیں دیتے تھے، کسی کی گردن مروڑ کر اس کا جواب نہیں دیتے تھے، وہ جواب اس کو مسکراہٹ بکھیڑ کر جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت شقیق بلخی تک جب یہ خبر پہنچتی آپ مسکراتے، آپ کو قافلہ چھوڑ کر چلا گیا۔ حجاج اکرام مکہ المکرمہ پہنچ گئے، اس سرزمین پر پہنچ گئے جس سرزمین کے لیے دنیا ترستی ہے، جس سرزمین پر اترنے کے لیے فرشتے لائنوں پہ لگے رہتے ہیں اور 70,000 کا فرشتوں کا ایک جھرمٹ آتا ہے، جو فرشتہ ایک مرتبہ آتا ہے دوبارہ اس سرزمین پہ نہیں آ سکتا۔ حجاج اکرام مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے، اس پاک جگہ پہ پہنچ گئے۔ اب قافلے والوں نے جب حج کیا، ساروں نے جب حج ہو گیا، انہی میں سے اس قافلہ میں سے ایک ولی اللہ تھے، انہوں نے خواب میں رات کو دیکھا
کہ فرشتوں کی ملائکہ کی مجلس لگی ہے، تو ملائکہ سے کسی نے سوال کیا فرشتوں سے، ملائکہ سے، کہ اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا اور کتنے لوگوں کا حج قبول نہیں ہوا، کتنوں کا حج قبول ہوا اور کتنوں کا نہیں ہوا۔ یہ سوال کیا کسی نے ملائکہ سے، فرشتے سے۔ اب وہ فرشتہ کیا جواب دیتا ہے، قربان جائیں۔ فرشتے نے کہا اس سال اللہ تبارک و تعالی نے سارے آئے ہوئے حجاج کرام کے حج کو قبول کر لیا ہے، سب کے حج کو قبول کیا ہے شقیق برخی کے حج کی وجہ سے، شقیق برخی کے حج کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سارے حجاج کرام کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ اب وہ قافلہ جب وہاں سے حج کر کے واپس آ گئے، افغانستان پہنچے، وہی ولی اللہ جب پہنچے اپنے گاؤں تو سیدھے حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا حضرت میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے سارے حجاج کا حج قبول کیا ہے، ہمیں تو یہ لگتا ہے بظاہر کہ ہم چلے گئے تھے آپ نہیں گئے تھے، اصل ماجرا کیا ہے ہمیں بھی بتا دیں، وہ راز کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا ہے، وہ راز بتا دیں۔ آپ نے کہا میں بھی اس در پہ جانا چاہتا تھا، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا، میں بھی در رسول کو دیکھنا اور چومنا چاہتا تھا، میں بھی حضور کی بارگاہ کی حاضری چاہتا تھا، میں بھی اللہ کے در کی، اللہ کے گھر کی، اس پاک دھرتی کی میں بھی زیارتیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر جس دن میری روانگی تھی اس دن صبح میں آگے اپنے گاؤں کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت کوئی جنگل میں مردار پڑا ہوا تھا، مرا ہوا جانور پڑا تھا، اس عورت نے اس کا گوشت کاٹا، گوشت کاٹ کر اپنے گھر لے آئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، میں نے کہا دیکھو یہ کرتی کیا ہے۔ جب وہ اپنے گھر گئی تو میں اس کے گھر کے پیچھے اس کے پیچھے ہوتے ہوتے اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے کہا عورت یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی آج ہمارے گھر میں 7 دن سے فاقہ ہے، اب سوائے موت کے ہمارے گھر میں اور کچھ نہیں ہے، سوائے موت کے ہمارے گھر میں اور کچھ نہیں ہے، 7 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں۔ اب میں نے یہ کو سوچا کہ یہ مردار ہے، مرا ہوا ہے، چلو اس کو گھر میں جا کے صاف کر کے پکاؤں گی، بچوں کو کھلاؤں گی، میرے بچے تو بچ جائیں گے موت سے، ہم موت کی وادی میں جانے سے، قبر میں جانے سے پہلے بچ تو جائیں گے۔ اللہ نے زندگی دی، بچ گئے تو پھر ہمیں رزق حلال آئے گا، ہم پھر کھاتے کماتے رہیں گے، اللہ کرم کرے گا۔ آپ نے کہا کہ میں نے اسی وقت یہ نیت کی اور گھر واپس آ گیا اور سارا میں نے حج کا زاد راہ اٹھا کے سارا سامان، سارا مال اٹھا کے اس عورت کو دیا۔ میں نے کہا عورت یہ مال لے لے اور اپنا گھر رزق حلال کھا، اللہ نے اگر توفیق دی تو پھر میں آئندہ سال جب اللہ نے موقع دیا تو میں حج کر لوں گا۔ یہ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ حضرت شقیق بلخی کا یہ فرمانا یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ آج بھی ہمارے کچھ بھائی، میں فیس بک میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، بے شمار ہمارے صاحب ثروت لوگ ایسے ہیں اور وہ میڈیا پہ موجود ہیں، مبارک ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس سال حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے، 5-10 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے تک جمع کیا تھا حج کا۔ انہوں نے دیکھا جب کورونا وائرس آ گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، امت کے اوپر پریشانی آ گئی ہے، انہوں نے حج کا ارادہ منسوخ کر کے سارا پیسہ اٹھا کر غربا میں، یتامہ میں، مسکینوں میں اور جو حقدار ہیں ان میں خرچ کر دیا ہے۔ ارے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، آپ کا حج قبول ہو گیا ہے شقیق برخی کے اس حکم کے مطابق، شقیق برخی کے اس طرز کے مطابق، اس انداز کے مطابق، ان کے اس طریقہ کے مطابق تمہارا حج قبول ہو گیا ہے۔
اس لیے کہ تم نے انسانیت کی خدمت کر دی ہے، تم نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں جو جانا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں اسی کی رضا کی خاطر جانا تھا، تو اسی کی رضا کی خاطر تم نے اسی کے بندوں کو کھانا کھلا دیا اور ان کو راضی کر لیا، رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ حضرات محترم، حضرت شقیق بلخی کا واقعہ سننے کے بعد آج میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں دنیا کی تمام تنظیمات کو جو اس وقت اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر رہے ہیں۔ کچھ خرچ کر رہے ہیں مال، جن کے پاس مال نہیں وہ اپنی جان خرچ کر کے، اپنا وقت صرف کر کے امت مسلمہ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو آسانی دے رہے ہیں، امت مسلمہ کے لیے ہر وقت آسانی میں لگے ہوئے ہیں اور رازداری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کو، تمہیں 100 بار مبارک ہو، تم نے سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو ادا کر دیا ہے۔ وہ زین العابدین ساری زندگی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو جب اہل مدینہ رات کو سو جاتے رات کو سارے غریب مدینہ والے سو جاتے تو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راشن کی بوریاں اپنے کندھوں پر اٹھا کر تقسیم کیا کرتے تھے۔ جس کے گھر میں راشن نہیں ہوتا تھا اپنے کندھوں پہ راشن اٹھا کر جا کے تقسیم کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ ہمارے گھر کے سامنے کون راشن رکھ کے چلا جاتا ہے، ہمیں کون دے کے چلا جاتا ہے، کسی کو خبر نہ تھی۔ مگر جب ایک دن ایسا آ گیا کہ اہل غربا، اہل مدینہ جو غریب تھے، اہل مدینہ کے لوگ، ان کے گھروں میں کھانا نہ پہنچا، راشن نہ پہنچا، انہوں نے کہا آج لگتا ہے وہ دینے والا ہم سے روٹھ گیا ہے، وہ دینے والا اب ہم میں نہیں رہا۔ جب خبر لی گئی تو پتہ چلا کہ آج سیدنا زین العابدین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ جب آپ کو غسل دینے کی باری آئی، آپ کے کپڑے اتارے گئے، آپ کے کندھے دیکھے گئے، تو غسال کہتے ہیں جب ہم نے امام زین العابدین کی کروٹ کو چینج کیا تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے سارے پیچھے کمر، آپ کے سارے کندھے زخمی ہیں، آپ کے کندھوں کے اوپر نشان پڑے ہیں بوریاں اٹھانے کی وجہ سے۔ بوریاں اتنی وزنی ہوتی تھیں، وہ اٹھا کر جو لوگوں کے گھروں میں دیتے تھے، کتنے دور جایا کرتے تھے، کتنی مسافت طے کر کے جایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ نشان پڑے ہوئے تھے۔ آج منہاج القرآن نے سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ کشمیر کی پہاڑیوں سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر پنجاب کے کونے کونے تک، اور پورے پاکستان اور پوری دنیا میں سیدنا زین العابدین کی سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ اے اہل منہاج، تمہیں مبارک ہو، تم خوش نصیب ہو کہ خدا نے تمہیں اس دور میں، اس مادیت پرستی کے دور میں، جب ہر شخص اپنا مال جمع کرنے پہ لگا ہے، جب ہر شخص غریبوں کا مال چھینے پہ لگا ہے، خرچ کرنا تو دور، دوسروں کا مال کھانے پہ لگا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے پہ لگا ہے، اور اللہ نے تمہیں اپنے مال میں سے خرچ کرنے والا بنا دیا ہے۔ اہل منہاج، خوش نصیب ہو تم اگر اللہ نے تمہیں مال زیادہ نہیں دیا تو جان دی ہے۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کشمیر کے پہاڑیوں میں جا کر، پہاڑی علاقوں میں جا کر جہاں پہ گاڑیاں نہیں جاتی، اور ایسے ایسے علاقوں میں جہاں گاڑیاں نہیں جاتی، خدا کی عزت کی قسم ان لوگوں نے اپنے کندھوں پہ سامان اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں۔ ان کو مبارک ہو کہ تم نے سیدنا زین العابدین کی سنت کو ادا کر دیا ہے۔ اہل منہاج، تمہارا وتیرہ وہ ہے، تمہارا انداز وہ ہے جو اہل مدینہ کا تھا، تمہارا انداز وہ ہے جو 5 تن پاک کا تھا،
تمہارا انداز وہ ہے، تمہیں اللہ نے وہ شعور عطا کیا ہے، تمہارے اندر وہ خصوصیت رکھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے زمانے میں صحابہ کرام میں رکھی تھی۔ تمہارے اندر وہ جذبہ موجود ہے جو حضور کے زمانے میں سیدنا صدیق اکبر کے اندر جذبہ تھا، جو عمر فاروق کے اندر جذبہ موجود تھا، جو سیدنا عثمان غنی کے اندر موجود تھا، اور مولا کائنات کے اندر جذبہ موجود تھا۔ حضور نے غزوہ پہ کہا مال لاؤ، جنگ کے لیے مال لاؤ، میں یہ بتا رہا ہوں تمہارا طریقہ کیا ہے، تم کس کی سنت ادا کر رہے ہو۔ اب وہ صحابی رسول صحابہ نے جب سنا کہ حضور نے کو مال کا کہا ہے تو سارے صحابہ، ابو بکر اپنا مال لے کے آ گئے، عمر فاروق اپنا مال، عثمان غنی اپنا مال، سارے صحابہ اپنا اپنا مال لے کے آ گئے۔ اب ایک صحابی تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے پاس، وہ کام نہیں کرنا جانتا تھا، کام نہیں کرتے تھے۔ پوری رات وہ گئے یہودی کے باغ میں پانی دیا، اس کے باغ میں جا کر محنت کی، زمین کو وہاں پہ جا کے کھودا، وہاں پہ پودوں کا کام کیا۔ یہودی نے ان سے کام لیا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، ہاتھ زخمی ہو گئے۔ صبح وہ جو کھجوریں ملی، چند جو پیسے ملے، جو رقم ملی، وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور نے کہا تم یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ساری رات محنت کی ہے، یہ میرے ہاتھ دیکھیے، قربان جاؤں صحابی تیری شان و عظمت پر، میں قربان جاؤں تیرے مقام پر۔ حضور کے سامنے اس طرح ہاتھ کیے، جب حضور کے سامنے ہاتھ ہوئے، حضور نے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر زبان کے ساتھ لگا کے ان کو بوسہ دیا۔ اہل منہاج اور پوری دنیا میں کام کرنے والوں، تم نے صحابہ کرام کا یہ انداز اپنایا ہے، اس میں تمہیں سب بار مبارکباد ہو۔ پوری تنظیمات کو ہم دیکھ رہے ہیں، پوری تنظیمات، شرق تا غرب منہاج القرآن کی تنظیمات، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ، MSM، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی منہاج القرآن سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، سب کے سب اپنی توفیق، اپنی استطاعت اور قوت کے مطابق خرچ کر رہے ہیں۔ جن کو اللہ نے مال کم دیا ہے وہ اپنی جانیں لگا کر جا رہے ہیں۔ اور خصوصاً اس موقع پر، کیونکہ میں سرزمین اٹلی کارپی میں بیٹھا ہوا ہوں، کارپی کی پوری تنظیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ آپ نے منہاج القرآن کا، انسانیت کا اور اسلام کا، دین مصطفی کا جھنڈا بلند کر دیا ہے۔ آپ نے ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے، وہ لوگ جو اسلام پہ انگلیاں اٹھاتے تھے، نکتہ چینی کرتے تھے، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ایسا ہے، یہ مال کھاتا ہے، یہ مال کو ہڑپ کرتا ہے، آپ نے ساری گند کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ آج وہی لوگ منہاج القرآن کو داد دے رہے ہیں اور سلوٹ کر رہے ہیں۔ پوری تنظیمات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ برادران اسلام، آج بھی وقت ہے رب کو منانے کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا وقت دیا ہے، بڑا پیارا موقع دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کو راضی کرنے کا، رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا۔ خرچ کریے، خرچ کیجئے، تاکہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے قبول حج کو پالیں، یہاں بیٹھے ہوئے سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہمیں اس کی خیرات اور ثواب عطا ہو جائے، اور پن تن پاک اور آل پاک اولاد پاک ہم سے خوش ہو جائے۔ جب ہم یہ انداز اپنائیں گے تو صحابہ کرام ہم سے کتنے خوش ہوں گے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو خبر نہیں یہ منہاج کیا ہے، خدا کی عزت کی قسم، روزے کی حالت میں ہوں، یہ منہاج صرف ایک نام منہاج القرآن کا نہ دیکھو، اس منہاج القرآن میں صحابہ کرام کا فیض ہے، اس منہاج القرآن میں آل پاک اور اولاد پاک کی خیرات ہے، اس منہاج القرآن میں ہر وہ ہستی جو اللہ کی قرب میں رہتی ہے، ہر وہ ہستی جو حضور کی حضوری میں رہتی ہے، اس کی خیرات ہے اور اس کا فیض ہے۔ جڑ جاؤ منہاج القرآن کے ساتھ۔ وقت ہے، یہ نہ ہو کہ جب آنکھ بند ہو جائے اور سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ہو، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں پوری انسانیت کو، مجھے سننے والوں کو، جہاں جہاں سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، سب سے
گزارش ہے اور یہ میں فکر اور دعوت دے رہا ہوں، منہاج القرآن کی رفاقت میں آ جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ دنیا کی رفاقتیں، یہ دنیا کی سنگتیں تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ منہاج کی رفاقت اور سنگت جب آنکھ بند ہوگی، قبر کی پہلی شام ہوگی، اس وقت محسوس ہوگا اور معلوم ہوگا اس کی قدر کیا ہے۔ اس میں آ کر تو دیکھو، اس میں کتنی خیرات بٹ رہی ہے، اس میں کتنا فیض مل رہا ہے، اس میں اولیاء کاملین کا فیض ہے، اس میں بندگان خدا کا فیض ہے، اس میں خواجہ اجمیر کا فیض ہے، اس میں حضرت بہاؤالدین زکریا کا فیض ہے، اس میں حضور داتا صاحب کا فیض ہے، اس میں بے شمار اولیاء کاملین کا فیض ہے۔ آئیے اس کے سنگ لگ جائیں اور اولیاء کاملین کا، آل پاک کا، صحابہ کرام کا، اور پھر ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ سے خیرات لیجئے۔ آ جاؤ منہاج القرآن کی سنگت اختیار کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ذہنی پریشانی ہماری ہے، جسمانی پریشانی ہماری ہے، روحانی پریشانی ہماری ہے، الجھنیں ہماری شاید اتنی سانسیں نہ چلتی ہوں، ہم دنیا میں اتنے قدم نہ چلتے ہوں جتنی ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں، الجھنوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ اس کا حل اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کا حل ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف آ جاؤ اس قرآن کی طرف۔ قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے، اگر تم ان الجھنوں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، ہر کوئی سکون اور اطمینان کی اگر زندگی چاہتا ہے تو آؤ، قرآن ہمیں راحت اور سکون حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر پریشانیوں کا ازالہ چاہتے ہو، اگر دکھوں کا مداوع چاہتے ہو، مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، تو پھر فرمایا اگر روحوں کا سکون چاہتے ہو، ذہنوں کو اطمینان چاہتے ہو کہ ذہن ہمارے سکون میں آ جائیں، تو پھر فرمایا حضور نے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ حضور کو فرمایا کہ اے محبوب، ان بندگان خدا سے کہہ دیجئے اگر یہ ان چیزوں سے، ان معاملات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آؤ۔ حضور نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضور کو، تو پھر محبوب انہیں بتا دو اللہ کی راہ میں مال جتنا زیادہ خرچ کرو گے اسی قدر دعاؤں سے زیادہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کرے گا، پھر تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، پھر تمہارا دینا بھی قبول ہوگا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں تم خرچ کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب ہوگا اور کہے گا بندے تو نے میری رضا کی خاطر خرچ کیا تھا، میری رضا کی خاطر، تو نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، تو نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، میرے سامنے تو، تیرے سامنے تو حضور بھی موجود نہیں تھے، تو نے تو بن دیکھے مجھ پہ ایمان لایا تھا، بن دیکھے حضور کے مصطفیٰ کے کہنے پہ تو نے مجھ پہ خرچ کیا تھا، زبان مصطفیٰ کے ذریعے تو نے مجھ پہ خرچ کیا تھا۔ اے بندے، قیامت کا جب دن ہوگا پھر رب کہے گا بندے تو نے میری رضا کے لیے خرچ کیا تھا، جا آج میں سارے پردے ہٹاتا ہوں اور میرا دیدار کر لے تو رج کے رب کا پھر دیدار عطا ہوگا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کو پھر رمضان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن اور منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن پوری دنیا میں جو کام کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور دیگر جو تنظیمات ہیں، تحاریک ہیں، کام کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ بھائی، یہ نہ میرا مال ہے نہ آپ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا یہ اس کی رضا ہے۔ یہ اگر ہمیں یہ فلسفہ سمجھ آ جائے، اس سودے کا ہمیں فلسفہ سمجھ آ جائے تو یقین کرے کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کی خیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ تمام سننے والوں کا، تمام ناظرین کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد خطاب جب ختم ہوگا تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ جہاں جہاں پہ جمعے کی نماز کا ٹائم ہے تو نماز ظہر ادا کریں، نماز ظہر مکمل ادا کریں، نماز جمعہ ادا نہیں ہوگی۔
خطاب کے بعد جمعہ کی نماز پڑھیں، جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، نماز ظہر ہوگی، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ صلاۃ السلام پڑھیں۔ گھر میں جو فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے جوان ہیں، 2 4 10 لوگ ہیں، پھر کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں درود السلام پڑھیں جیسے جمعہ کے دن ہوتا ہے۔ اور جمعہ کے دن سلام پڑھنا، یہ آخری حدیث پاک سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم درود پڑھتے ہو وہ مجھ تک پہنچتا ہے، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، مگر حضور نے فرمایا جمعہ کے دن جو درود پاک تم پڑھتے ہو کثرت کے ساتھ، میں ڈائریکٹ وہ درود پاک خود سنتا ہوں۔ جو درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے تو درود پاک پڑھیں، جمعہ کے مبارک کے اس بابرکت گھڑیوں میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ درود و سلام کے بعد پھر اپنا نفس کا اپنا محاسبہ کریں، آنکھیں بند کر کے اپنے آپ پہ غور کریں، ہم نے کتنا خرچ کیا، اللہ نے ہمیں کتنا دیا، ہم نے کتنا خرچ کیا اس کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کی خیریت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی خیرات عطا فرمائے۔ اور پاکستان میں آج انشاءاللہ العزیز نماز تراویح پہلی ہوگی، صبح روزہ ہوگا۔ اہل پاکستان وہ خوش نصیب ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے سخاوت کا بڑا حوصلہ دیا ہے، بڑے سخی لوگ ہیں پاکستان کے اندر، بڑا خرچ کرنے والے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سخاوت کو قبول فرمائے۔ جہاں پہ آپ خرچ کریں اپنے پڑوس میں اڑوس میں ارد گرد دیکھیں، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا خیال رکھیں۔ اپنے بھائیوں کو جو رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہیں، غربت ختم کرنے کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہر وہ صاحب جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے خاندان کے، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ اگر ہم جو صاحب ثروت لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنے غریب رشتہ داروں پہ، غریب خاندانوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیں تو یہیں سے غربت ختم ہو جائے گی۔ یہ بہترین طریقہ ہے مال خرچ کرنے کا۔ خرچ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تمام احباب اول آخر درود پاک 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں، اور جتنے بھی لوگ اس کرونا وائرس کی وجہ سے، حادثات کی وجہ سے، گولیاں لگنے کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جہاں بھی کہیں موت ہو گئی، شہادت ہو گئی، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ اے میرے اللہ، اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اے ہم سب کو پالنے والے، ہم سب کو پیدا کرنے والے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں عجز و ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ میرے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں زندگی میں رمضان کا انعام عطا کیا، میرے اللہ ہم گناہوں میں لت پت ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ میرے اللہ شاید ہماری زندگی کی سانسیں کم ہوں، ہمارے گناہ زیادہ ہیں۔ باری تعالیٰ شاید ہماری دنیا میں ریت کے ذرے کم ہوں مگر ہمارے گناہ زیادہ ہیں۔ باری تعالیٰ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیرے اس مہینے کے صدقے رحمت کے طلبگار ہیں۔ باری تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ ہر ایک گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی خیر فرما دے۔ میرے اللہ پوری انسانیت کو رمضان شریف کے صدقے
جہاں پہ رمضان شروع ہو چکا ان کی رمضان کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے، جہاں پہ شروع ہونے والا ہے میرے اللہ قبولیت کی گھڑیوں کے صدقے، میرے اللہ پوری انسانیت کی خیریت فرما، پوری انسانیت کو میرے اللہ شرق تا غرب پوری دنیا میرے اللہ اس کرونا وائرس جیسی بیماری میں مبتلا ہے، میرے اللہ اس سے چھٹکارا عطا فرما، میرے اللہ جتنے بھی لوگ اس کرونا وائرس سے متاثر ہوئے میرے اللہ ہاسپٹلز میں ہیں، بیمار ہیں، میرے اللہ سب کو شفا عطا فرما، حضور کے نالین کے تصدق سے میرے اللہ شفا عطا فرما، میرے اللہ حضور کی کالی کملی کے صدقے شفا عطا فرما، میرے اللہ حضور کے سوہنے اور پیارے خوبصورت گنبد خضرا کے صدقے میرے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام قرضہ داروں کو قرضہ سے نجات عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما، جتنے قرضہ دار ہیں میرے اللہ قرضہ سے نجات عطا فرما، میرے اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مفلس زدوں کی مفلسی کو دور فرما، میرے اللہ جو جس پریشانی میں جس الجھن میں مبتلا ہے میرے اللہ سب کی غائبانہ مدد فرما دے، میرے اللہ سب کے اوپر کرم فرما دے، میرے اللہ یہ جو ہم پہ کرونا وائرس بیماری نازل ہوئی میرے اللہ کہیں ہمارے گناہوں کی گرفت میں تو ہے، کہیں پہ ہم مجرم تو ہیں میرے اللہ، کہیں ہم تیری نافرمانیوں میں تو آ گئے ہیں، میرے اللہ ہمیں معافی عطا کر دے، اس پوری انسانیت کو اس سے چھٹکارا عطا فرما، تمام بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو میرے اللہ ہر مرد و زن کو اس بیماری سے محفوظ فرما، تو اس بیماری سے شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ایکسیڈنٹ میں میرے اللہ جن کا حادثہ ہو گیا شہید ہو گئے، کسی کو گولیاں لگ گئی میرے اللہ جتنے بھی شہید ہو گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کروٹ کروٹ کے بدلے میرے اللہ درجات میں بلندیاں عطا فرما، میرے اللہ رمضان کا مہینہ تو نے عطا کیا، اس مہینے میں ہم سب کو خرچ کرنے والا بنا دے، میرے اللہ ہمیں ہمارے ہاتھ کو اوپر سے یعنی کہ دینے والا بنا دے، میرے اللہ ہمیں لینے والوں میں شامل نہ کرنا، میرے اللہ ہمیں مانگنے والوں میں نہ کرنا، میرے اللہ ہمیں تو نے دینے والوں میں بنائے رکھنا، میرے اللہ ہمارے پہ خاص فضل و کرم فرما دے، جن کو تو نے مال دیا میرے اللہ، جن کو تو نے کاروبار دیا، وافر مقدار میں رزق حلال دیا میرے اللہ، ان کو تو کھلا دل بھی عطا کر دے، میرے اللہ ان کو تیری بارگاہ میں سخاوت کرنے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے اللہ ہر کسی کا جس نے جو بھی دامیں درمیں قدمیں سخنے خرچ کرتے ہیں میرے اللہ سب کی سعی و کاوش کو قبول فرما، میرے اللہ جو لوگ اس وقت انسانیت کی خدمت میں پیش ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں میرے اللہ پوری انسانیت کی خیریت فرما، منہاج القرآن کے اس پورے چمنستان کو، منہاج القرآن کے اس پورے باغ کو میرے اللہ تا قیامت آباد و شاد فرما، جتنے بھی میرے اللہ رضاکار میرے اللہ دوست احباب، یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، میرے اللہ جہاں بھی منہاج کے ساتھ وابستہ لوگ اس کام میں خرچ کر رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں میرے اللہ ان سب کو دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما، میرے اللہ سب کے دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما، سب کے کاروبار میں، رزق میں، علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرما، حضور کی خیرات عطا فرما، میرے اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرما، میرے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، کم عقل ہیں جو نہ مانگ پائے ہمارے لیے بہتر ہو وہ بھی عطا فرما، میرے اللہ خصوصاً دعا کر رہے ہیں بابرکت گھڑیوں میں میرے اللہ منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن، میرے اللہ منہاج القرآن کارپی کی تنظیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، میرے اللہ یہ میرے ساتھی یہ میرے بھائی میرے اللہ دن رات ایک کر کے تیری بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں، اپنی جانیں لگا رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، جس نے بھی میرے اللہ اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، جن کو تو نے مال دیا وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تعاون کرتے ہیں میرے اللہ ان کے دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرما، پوری تحریک کو ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو میرے اللہ حضور کی بارگاہ کی حضوری عطا فرما، سب کو میرے اللہ حضور کی بارگاہ کی سچی پکی سچی محبت عطا فرما، پوری کارپی کی خیریت فرما میرے اللہ، پوری کارپی کی خیریت فرما، پوری کارپی کی تنظیم کی خیریت فرما، جتنے بسنے والے یہاں مسلمان ہیں سب کی خیریت فرما، پوری اٹلی جو ملک ہے میرے اللہ اس کی خیریت فرما، اٹلی گورنمنٹ کی خیریت فرما میرے اللہ، جو اس بھی لحاظ سے
جہاں تک ممکن ہے میرے اللہ وہ خرچ کر کے انسانیت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے اللہ انہیں تو اور کامیابیاں عطا فرما، انہیں اور بھی برکتیں عطا فرما۔ میرے اللہ سرزمین اٹلی کے اوپر، فرانس کے اوپر، اسپین کے اوپر، انگلینڈ کے اوپر، جرمنی کے اوپر، ہالینڈ کے اوپر، برطانیہ کے اوپر، میرے اللہ ڈنمارک کے اوپر، امریکہ کے اوپر، پوری دنیا میں، پاکستان کے اوپر، جہاں جہاں یہ بیماری آئی ہے، میرے اللہ سب کو اس سے چھٹکارا عطا فرما، پوری انسانیت کی خیریت فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات عطا کر دے۔ میرے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم سے اکار ہیں، ہمیں پتہ ہے میرے اللہ ہم سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ میرے اللہ ہم گندے ہیں، مندے ہیں، یہ تو دیکھ تیرے بندے ہیں، اپنے محمد کے صدقے ہمارے حال پر رحم و کرم فرما دے۔ میرے اللہ جتنے پردیسی ہیں سب پردیسیوں کی خیریت فرما دے۔ میرے اللہ جن کے والدین موجود ہیں ان کو عمر خضر عطا فرما۔ میرے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے میرے اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ پچھلے ہفتے سے لے کر جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک جتنے بھی ساتھیوں کے، دوستوں کا، احباب کا، رشتہ داروں کا، والدین کا وصال ہو گیا، میرے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرما۔ جس نے بھی دعا کے لیے کہا میرے اللہ تو بہتر جاننے والی ذات ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، سننے والوں کی خیر فرما دے۔ میرے اللہ جو اس کا انتظام کرتے ہیں، لائیو لے کے آتے ہیں، میرے اللہ سب کی خیریت فرما، حضور کی خیرات عطا فرما۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير قلت حيلتي انت وسيلتي ادركني يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا اننا في بحر هم مغرق خذ يدينا سهل لنا اشكالنا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، خدا کے واسطے مشکلیں حل کر، شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے۔ میرے اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، کبھی میں بھی کہہ دوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ تیری دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ خدا کرے مدینے کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم، کلمہ منظور ہو سب بلا دور، جب دم واپسی ہو ہم سب کی زبانوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برادران اسلام، تمام سننے والوں کو بہت بہت السلام علیکم، رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو۔ خصوصاً اب میں کارپی کے جو احباب ہیں، ساتھی ہیں، ان سے مخاطب ہوں، اٹلی کے اندر جو بھی ساتھی ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو سر بلند کیا ہے، نہ ماننے والوں نے بھی اب اسلام کے آگے اپنی گردنیں جھکا لی ہیں۔ جن کی گردنوں کے اندر سریے تھے اب وہ سریے جھک گئے ہیں، اسلام کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کا قانون کو فالو نہ کرنا، یہ سب سے پہلا جملہ پھر ان کا ہوتا ہے کہ مسلمان ایسے ہیں، یہ جو خارجی ہیں، جہاں پہ باہر سے آنے والے لوگ اس طرح کے ہیں، پلیز خدا کے لیے جس ملک میں آپ ہیں، اٹلی میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، فرانس، یونان، اسپین، جس ملک میں ہیں اس قانون کو فالو کریں۔ جب کہا جاتا ہے کہ بھی جمع نہ ہوں، جہاں پہ زیادہ گیدرنگ نہ کریں، لوگ جمع نہ ہوں، تو پھر یہ ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، زیادہ رش نہ کریں، آپس میں میل میلاپ کم رکھیں، اور یہ حضور کی سنت بھی ہے، یہ حضور کی احادیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے۔ جب بیماری ہو جائے تو پھر دور رہا جائے، آپس میں میل میلاپ سے پرہیز کرے۔ تو آپ نے آپ کو اس وقت بڑا اچھا امیج آیا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، تو اب اس امیج کو برقرار رکھیں، اپنے وقار کو برقرار رکھیں، اور ہر گورنمنٹ جہاں پہ آپ موجود ہیں اس گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں، فضول باہر نہ نکلیں، زیادہ اجتماع نہ کریں، اکٹھے نہ ہوں، بس جو گھر کے لوگ ہیں وہی بیٹھیں۔ اب رمضان ہے، افطاریوں کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ قدرتی موجود ہے، اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں مہمان آئیں، افطاری کریں، خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ دیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، یہ اللہ نے جذبہ دیا ہے، مگر حالات کی نزاکت اس طرح کہتی ہے کہ اس سے بچا جائے، اور قانون جہاں ہمیں یہ سکھاتا ہے اٹلی کا کہ اس سے پرہیز کیا جائے، لوگوں کو زیادہ دعوت نہ دیں افطاری میں، گھر کے جو لوگ ہیں
جو موجود ہیں بس وہی بیٹھیں، شام کو افطاری کے وقت جو کھانا پکایا ہے اس کو سامنے رکھیں، دعا کریں اللہ کے حضور. یہ بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے. اللہ کے حضور دعا کریں اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. اپنا وقار نہ ضائع ہونے دیں، وقار نہ کھوئیں. یہ وقار بلند کرنے کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.